السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین و ناظرین اور دینی بھائیوں، روزہ کے مسائل کا سلسلہ جاری ہے۔ آج بہت ہی اہم مسئلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مسئلہ کا عنوان ہے روزہ رکھ کر بیوی کے ساتھ سونا اور بوسہ لینا کیسا ہے۔ دراصل ہمارے بہت سے نوجوان ساتھی اور پیارے دوست و احباب ہیں جن کی ابھی کچھ مہینے پہلے ایک یا دو سال پہلے شادی ہوئی ہے۔ وہ خاص کر یہ مسئلہ پوچھتے ہیں اور وہ اس مسئلہ میں مبتلا بھی ہو جاتے ہیں۔ دوسرے لوگ بھی یہ مسئلہ پوچھتے رہتے ہیں۔ بہرحال میاں بیوی کے تعلق سے روزے کا بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اور وہ یہ کہ روزے کی حالت میں میاں بیوی کس حد تک ہنسی مذاق کر سکتے ہیں۔ کیا روزے رکھ کر شوہر کا بیوی کے ساتھ لیٹنا اور بوس و کنار کرنا صحیح ہے؟ کیا روزے کی حالت میں شوہر بیوی کو کس کر سکتا ہے؟ اگر ہنسی مذاق، بوس و کنار اور کس کرنے کی صورت میں مزی یعنی چپچپا پانی نکل آوے تو کیا مسئلہ ہے؟ کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ قضا لازم آئے گی؟ کفارہ بھی لازم آئے گا؟ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اب سارے نوجوان ساتھی ہر جز کا جواب غور سے سنیے اور دوسروں کو بھی شیئر کیجیے، تاکہ ہر ایک کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ روزہ کی حالت میں بیوی کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں۔ دوستوں اور بزرگوں، روزے کی حالت میں میاں بیوی کا ایک ساتھ ایک بستر میں لیٹنا، ہنسی مذاق کرنا، بیوی کو بوسہ لینا، کس کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں جائز ہیں، لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر اعتماد اور اپنے آپ پر کنٹرول کریں۔ ایسا نہ ہو کہ اس ہنسی مذاق اور بوس و کنار اور کس کے چکر میں اللہ نہ کرے انسان اپنی سرحدیں پار کر جاوے اور روزہ کی حالت میں بیوی سے جمع کر بیٹھے، جس سے روزے کی قضا اور کفارہ سب لازم ہو جاوے۔ اس لیے بہت کنٹرول کریں۔ یہ بات اچھی طرح یاد کر لیں کہ روزے کی حالت میں میاں بیوی کا بے لباس برہنہ حال لیٹنا یا بغیر حائل کے جسم ملانا یا اپنے اوپر اعتماد اور اپنے آپ پر کنٹرول نہ ہونے کے باوجود بوس و کنار اور کس کرنا یا ہونٹوں پر بوسہ لینا یا ایک دوسرے کے پوشیدہ اعضاء اور انگ کو چھونا، یہ مکروہ ہے۔ لہذا میاں بیوی کو اگر ایسا لگتا ہے ان چیزوں پر کنٹرول نہیں ہو پائے گا تو خاص طور پر میرے وہ نوجوان ساتھی اور پیارے دوست جن کی نئی شادی ہوئی ہے، 1 مہینہ پہلے، 2 مہینہ پہلے، 1 سال پہلے، 1.5 سال پہلے، 2 سال پہلے، وہ ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے اور اپنے اوپر کنٹرول کرے۔ روزہ میں اعلیٰ تقوی یہی ہے کہ روزہ ٹوٹنے کی کگار پر پہنچانے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی چیزیں ہوتی ہیں، آپ ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ میں آپ کے سامنے ایک بہت پیاری حدیث پیش کرتا ہوں جس سے مسئلہ اچھی طرح کلیئر اور واضح ہو جائے گا۔ ابو داؤد شریف، روایت نمبر 2387، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المباشرۃ للصائم۔ ایک صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا روزہ دار کے لیے بیوی کے ساتھ لیٹنے کا کیا حکم ہے؟ فرخص لہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رخصت دے دی کہ کوئی حرج نہیں، روزہ کی حالت میں تم اپنی بیوی کے ساتھ لیٹ سکتے ہو۔ وَأَتَاهُ آخر، اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرے صاحب آئے، فَسَأَلَهُ، اور انہوں نے بھی یہی مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا روزے کی حالت میں روزہ دار اپنی بیوی کے ساتھ لیٹ سکتا ہے؟ فَنَهَاهُ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرما دیا کہ نہیں، تیرے لیے بیوی کے ساتھ لیٹنا درست نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ خود اس کی وجہ ذکر فرماتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو رخصت دے دی اور دوسرے کو آپ نے منع فرما دیا۔ فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ، وہ آدمی جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی تھی، ہوا شیخ، دراصل وہ بوڑھا آدمی تھا جس کو اپنے نفس پر کنٹرول تھا،
جس کے اندر قوت شہوانیہ زیادہ نہیں تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رخصت دے دی. اور والذی نہاہ، اور وہ آدمی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ہوا شاب، وہ نوجوان تھا جس کو اپنے نفس پر کنٹرول نہیں ہو سکتا تھا. وہ قوت شہوانیہ اس کے اندر بہت زیادہ تھی، وہ ہرگز کنٹرول نہیں کر سکتا. اس روایت سے اصولی بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ اگر آپ کو نفس پر کنٹرول ہے تو ٹھیک ہے، یہ چیزیں کر سکتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے کنٹرول نہیں ہو پائے گا تو آپ ان چیزوں سے بچیں. اور روزہ کو مکروہ کرنے والی یہ چیزیں روزہ کے ثواب میں کمی کر دیتی ہے، اور ان چیزوں کے انجام دینے کی وجہ سے روزہ کے ثواب میں کمی واقع ہو جاتی ہے. میرے دوستو، اس جگہ یہ بات اچھی طرح یاد کر لو کہ روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے میں یا باہم ایک ساتھ لیٹنے میں، بوس و کنار اور کس کرنے میں اگر منی خارج ہو جاوے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، روزے کی قضا لازم آئے گی. اور اگر اس دوران جماع یعنی ہم بستری کر لی اگر اس نے، تو قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم آئے گا. اچھی طرح یاد کر لیجئے، قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم آئے گا. بہرحال بوس و کنار کی وجہ سے اگر صرف منی نکل آئے تو روزہ فاسد تو ہو جائے گا، قضا کرنا لازم ہوگا، کفارہ لازم نہیں ہے. البتہ اگر جمع کر لیتا ہے تو اس صورت میں قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم آئے گا. اور مسئلہ اگر منی خارج نہ ہو، صرف مزی یعنی پانی کی طرح لیسدار چپچپا پانی نکل آوے تو اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ تو یاد کر لی، اس سے نہ روزہ ٹوٹے گا اور نہ غسل واجب ہوگا. البتہ اگر وہ باوضو تھا تو وضو اس کا ٹوٹ جائے گا، اور جسم اور کپڑے کے جس حصے پر وہ چپچپا پانی لگے گا اس کا دھونا لازم آئے گا، خواہ بدن پر لگ جائے یا کپڑے پر لگ جائے، بہرحال اس کا دھونا لازم آئے گا. اسی طرح روزے کی حالت میں بیوی کے پستان چوسنا مکروہ عمل ہے. اگر کوئی انسان اس طرح کا عمل کرتا ہے اور دودھ وغیرہ اگر وہ حلق کے نیچے اتر جاتا ہے تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم آئے گا. لہٰذا میں صاف کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو اپنے نفس پر کنٹرول ہے یا نہیں ہے. اگر ان چیزوں کی وجہ سے منی خارج ہو جائے تب تو روزے کی قضا لازم ہے، روزہ فاسد ہو گیا. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ناہنجار انسان جمع بھی کر لیتا ہے تو اس کی بدقسمتی کی بنا پر روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا بھی لازم آئے گی، کفارہ بھی لازم آئے گا. اور اگر نفس پہ کنٹرول ہے اور ان چیزوں کو انجام دیا جائے، وہ سکنار کیا جائے تو اس سے روزہ پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. لیکن بہرکیف روزہ کی حالت میں اعلیٰ تقویٰ یہی ہے کہ ان چیزوں سے بچا جائے، جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کنٹرول کرے. امید کرتا ہوں کہ نوجوان ساتھیوں کو یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا. اللہ کرے کہ امت کے نوجوانوں کو یہ مسئلہ صاف ستھرے انداز میں سمجھ میں آ جائے اور شریعت کے مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. زیادہ سے زیادہ اس مسئلہ کو آپ شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے.